کا نعرہ لگانے والوں، ادھر ادھر ناجائز کاموں میں مصروف رہنے والوں، مجھے بتاؤ سچا حسینی وہ ہے جو حسین کے راستے پہ چل رہا ہو۔ حسین کا راستہ کیا تھا؟ حسین کا راستہ یہ تھا، ضرورت پڑے گی تو قرآن کی تلاوت فاطمہ کے آنگن میں کی جائے گی، علی کے گھر میں کی جائے گی، اور ضرورت پڑے گی تو قرآن کی تلاوت نیزے پہ کربلا میں کی جائے گی۔ حسین کا ماننا تو یہ تھا کہ قرآن پڑھو چاہے نیزے پہ قرآن پڑھنا پڑے۔ حسین نے نیزے پہ قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تم عالیشان گھروں میں قرآن پڑھ سکو، تاکہ تم عالیشان مسجدوں میں قرآن پڑھ سکو۔ تو کل کا دن ایلے میلے میں نہ گزاریے گا کہ صاحب چلو میلہ دیکھنے، بڑھیا لاٹھی، بڑھیا یہ، بڑھیا وہ، نہیں، حسینیت اس کا نام نہیں ہے۔ کل کے دن اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کیجئے، جتنا روزانہ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے بچوں کی مانگ پوری کیجئے، اس لیے کہ جس نے عاشورہ کے دن اس کام کو کیا پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب کہیں گے صاحب اپنی اسکیم تو نہیں سیٹ کر رہے ہیں مولانا لوگ کہ دعوت ہو جائے اور آپ کا بھی کام چل نکلے؟ نہیں، مت بلائیے کسی عالم کو، مگر کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے پہ بلا لینا۔ کسی کو نہیں بلا سکتے ہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جانا، یہ کام کرنا۔ ابھی یہاں سے اٹھیے گا تو روزے کی نیت کر لیجئے گا، گھر پہ جائیے گا سحری کر لیجئے گا، اور پھر صبح اٹھیے گا تو نیزے پہ قرآن پڑھا تھا حسین نے، حسین کی یاد میں قرآن لے کے بیٹھ جائیے گا۔ پھر حسین نے آخری وقت میں سجدہ ادا کیا تھا تو پھر ظہر کے وقت سجدہ ادا کر لیجئے گا۔ یوم عاشورہ کی جو دعا ہے کسی عالم دین سے مل کر یا اجتماعی طور پہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے عاشورہ کی دعا پڑھ لیجئے گا، غسل کر لیجئے گا، 2 رکعت نماز صلاۃ العاشورہ کی نیت سے پڑھ لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب طلوع آفتاب ہو اس کے بعد آپ کو صلاۃ العاشورہ کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ حسینیت اس کا نام ہے کہ رب کی عبادت کی جائے۔ فرضی کام کرنے والے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے ہیں، بیجا کام کرنے والے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آقا حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا، اے بہن زینب، اگرچہ موت سر پہ کھڑی ہے، حسین زندہ رہتے ہوئے اپنی بہن زینب کو یزیدیوں کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا یہ کربلا کا آفاقی پیغام بیٹیوں کے لیے نہیں ہے کہ اگر موت بھی سر پہ کھڑی ہے تو بہن کو پردے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہماری بیٹیاں مارکیٹ کی زینت بنی ہیں، سب سے زیادہ نقاب تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے، سب سے زیادہ تمہیں اپنی بیٹیاں، ہماری بہنیں تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گی۔ ہاں بیماری ہے، ضرورت ہے، اس کے تحت نہیں منع کر رہا، لیکن بھیجا آپ بازاروں کی زینت بن کر کے موبائلوں کے راستے سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو ارتداد کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ان موبائلوں کے راستے سے میں شاید امرڈوبھا میں بول چکا ہوں یا پورے بھارت میں بول رہا ہوں اس وقت کہ اس زمین پر دوا مہنگی ہو گئی، کپڑا مہنگا ہو گیا، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، کتاب کاپی مہنگی ہو گئی، قلم کاپی مہنگی ہو گئی، دنیا کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اور آج کے 15-17 سال کے پہلے 10-10 ہزار روپے میں بکنے والا سم کارڈ چھاتا لگا کے فری میں کیوں بانٹا جانے لگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے 1-1 لاکھ روپیہ میں بکنے والے موبائل کو چائنا کے راستے سے آج 5-5, 3-3 ہزار روپے میں 2-2 سم والا موبائل آپ کے گھروں تک کیسے پہنچا دیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں نے کہا تھا کہ قیامت قریب تب آئے گی جب پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر لوگ دیکھیں گے کہ لوگ چوک در چوک بڑی تیزی کے ساتھ سنیما گھروں میں جا رہے ہیں، سنیما گھروں میں جائیں گے تو سنیما دیکھیں گے، بے حیائی ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گی۔ مگر علماء نے، وہ ہمارے ائمہ نے جب لوگوں کو سنیما گھروں تک نہیں جانے دیا تو دشمنوں کا ایک پلان آیا کہ کسی حساب سے سنیما کو قید کر کے اب ہر گھر میں پہنچا دیا جائے، ہر تکیے کے نیچے پہنچا دیا جائے، ہر موبائل میں پہنچا دیا جائے۔ میں موبائل کو غلط نہیں کہتا، میں بچوں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو تربیت کی ہے، ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال ہوگا تو وہ نقصان ہوگا۔ گھی طاقتور ہے، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا۔ گوشت اچھی چیز ہے، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے نقصان ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو یہ جو موبائل ہے نا، اس راستے سے آپ کی بیٹیوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں قید و بند کی زندگی میں زبردستی باندھ کے رکھا جا رہا ہے۔ مگر اللہ شاہد ہے۔ آخری بات میری سنیے، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا ذرا 15,000 کا ایک موبائل لے کے آئیے گا نا؟ تو باپ گیا، جلدی سے بیٹی کی خوشی کی خاطر 15,000 کا موبائل لا کے دے دیا۔ بیٹی نے مسکرا کے کہا، تھینک یو ابا، شکریہ ابا، بہت شکریہ ابا، 15,000 کا موبائل لے کے آئے ہیں، مگر ابا ایک بار اور آپ کو مارکیٹ میں جانا ہوگا۔ کہا
15,000 का मोबाइल ले आया, अब क्यों जाना पड़ेगा? तो बेटी ने कहा था अब्बा जरा से एक बार 250 और खर्च कर दीजिए, 100 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगवा दीजिए और 150 का नीचे से कवर लगा दीजिए। कहा बेटी क्यों? कहा बस अब्बा इसलिए कि स्क्रैच ना आने पाए। बाप गया मार्केट और मोबाइल की दुकान वाले से कहा नीचे से कवर लगा दे, ऊपर से स्क्रीन गार्ड लगा दे। लगवाने के बाद लेके आया और मुस्कुराता हुआ देर तक ऐसे उलट पलट के देख रहा था। तो बेटी ने कहा अब्बा 15,000 खर्च किया, मोबाइल नहीं देख रहे थे, अब स्क्रीन गार्ड और मोबाइल का कवर क्यों देख रहे हो? तो बाप ने कहा बेटा मुझे इस्लाम का आफाकी पैगाम याद आ गया, मुझे मुस्तफा का फरमान। कहा अब्बा मोबाइल के स्क्रीन गार्ड से मुस्तफा का कौन सा पैगाम? कहा बेटा मोबाइल का स्क्रीन गार्ड इसलिए है ताकि इस पे स्क्रैच ना आने पाए, मोबाइल का कवर इसलिए है ताकि नीचे से गर्दो गुबार न जाने पाए। इस्लाम ने इसीलिए अपनी बेटियों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है ताकि किसी गैर की निगाह न पड़ने पाए, ताकि तुम्हारी इज्जतें महफूज हो। हजरात अगर सोचने का अंदाज मुस्बत होगा तो सारी चीजें अच्छी नजर आएंगी। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं कि दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।